درود ابراہیم سب بہنیں پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کی ذات کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کی گھڑی عطا فرمائی ہیں۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ ہی کی طرف سے بہت خاص عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ہمیں سیکھنے سمجھنے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ خلاصہ قرآن کا سفر ہمارا 30ویں پارے تک پہنچ چکا ہے، تو آج 30ویں پارے کا پہلا نصف ہوگا اور انشاءاللہ کل اس کا دوسرا نصف ہوگا۔ تو پہلے نصف میں سب سے پہلی سورہ 30ویں پارے کی جو ہے وہ ہے سورۃ النبا۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، تو خبر سے مراد قیامت کے دن کی خبر۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ سے پوچھتے ہیں وہ خبر کے بارے میں تو بتا دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ خبر سے مراد قیامت کے دن کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ بطور خاص قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جو کہ ضرور ہوگا۔ اس دن سر پھونکی جائے گی اور آسمان کھولا جائے گا، اس کے دروازے ہوں گے۔ اسی سورہ میں کافروں کی حسرت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کافر حسرت کریں گے، کیا حسرت ہوگی؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ کافروں کی حسرت یہ ہوگی کہ کاش میں مٹی کا ہوتا۔ مٹی سے مراد یہ کہ جو جانور ہیں دنیا میں وہ قیامت کے دن خاک ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا کیا حساب کتاب۔ تو کافر بھی جانوروں کو دیکھ کے ان کی بھی حسرت ہوگی کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ سورۃ النازعات۔ سورۃ النازعات مکی سورہ ہے، اور اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے ہزاروں سال قبر میں ہڈیاں چور چور ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے حساب کتاب کے لیے۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بھی فرمایا کہ دیکھو فرعون کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لیکن اس کا کیا حشر ہوا، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا، سمندر میں غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام فرمایا ہے جنت کا، فإن الجنة هي المأوى۔ اور جو سرکشی، انکار اور ضد، کفر میں جنہوں نے زندگی گزاری، ان کے لیے اللہ نے اس سورہ میں فرمایا کہ ان کے لیے ٹھکانہ ہے دوزخ کا۔ اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ کل قیامت کے دن اگر میں نے انسان سے پوچھا کہ کتنی زندگی گزار آئے ہو، تو چاہے کوئی 100 سال سے بھی زیادہ، ہزاروں سال یہاں رہ کے گیا ہوگا، لیکن اس کا جواب ہوگا الا عشیۃ او ضحاها، کہ میں تو ایک گھڑی یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا۔ اپنی زندگی ہمیں وہاں جا کے اتنی چھوٹی لگے گی، اتنی کم لگے گی کہ ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہی گزار کے آئے ہیں۔ سورہ عبس۔ سورہ عبس میں ایک نابینا صحابی کے بارے میں ہے کہ نابینا صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن مکتوم۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت
مصروف تھے، کچھ سرداروں سے اہم گفتگو ہو رہی تھی۔ سردار بھی غالباً کافروں کے سردار تھے، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم جب تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف ہونے کی وجہ سے ان کی طرف تھوڑا توجہ نہیں کر سکے، تو یہ صورت اتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کو چھوڑیے جو آپ کے پاس ہیں، آپ کو ماننے والے ہیں، پہلے ان کی بات سنیں۔ تو سورہ میں اس بات کا درس دیا گیا کہ غیروں سے زیادہ اپنوں کو ترجیح دی جائے، غیروں سے زیادہ اپنوں کو زیادہ پہلے ترجیح دی جائے، اور پھر اپنے بھی اور غیر بھی، وہ جو ایک اللہ کو نہ ماننے والے ہیں اور ایک ماننے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ترجیح دینے کا حکم فرمایا کہ جو صحابی آپ کے پاس آئے ان کی بات سنیں۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، چاہے ماں ہے یا باپ ہے، بیٹا ہے، کسی کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے اپنا انجام۔ آج ہم رشتوں کی محبت میں نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں، رشتوں کی محبت میں ہم نے سب سے پہلے اگر گردن دبائی ہے تو اللہ کے احکامات کی، کہ ہم وہاں شادی پہ بیٹھے تھے تو ہماری نماز چلی گئی، ہم وہاں کسی گھر ملنے گئے تو ہماری نماز چلی گئی۔ تو دیکھ لیں واضح اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا وہ کتنے ہمیں کام آ رہے ہیں قیامت کے دن، کوئی بھی نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ سب سے قریبی رشتوں سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، باپ نہ ماں نہ بیٹا، تو سب اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسا نفسی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چہروں کا بھی فرمایا کہ کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے۔ تو یہ جو چمک اور سیاہ ہونا ایمان اور ایمان نہ لانے والے چہرے ہوں گے۔ سورۃ التکویر میں قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قیامت کی علامات فرمائیں کہ جب سورج اندھا ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑوں کی حالت یہ ہوگی وہ چلنے لگیں گے، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کے طعنوں سے پریشان نہ ہوں۔ کافر کہتے تھے اللہ کے نبی کو کہ آپ کا کلام آپ کا اپنا نہیں ہے، یا آپ نے کوئی شاعری کی ہے، یا آپ مجنون ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما صاحبکم بمجنون، نہیں ہے کوئی دیوانے نہ کوئی شاعر، یہ اللہ ہی کا کلام سنانے والے میرے نبی برحق ہے۔ سورہ انفطار میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے بارے میں فرمایا انسان کو مخاطب کر کے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی پیاری صورت میں بنایا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، تو کیا تم قیامت کے دن کو بھلا بیٹھے ہو؟ اور اس میں کرامن کاتبین کا بھی ذکر فرمایا، جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں، ہمارے نیکیاں لکھنے والے اور بدی لکھنے والے۔ دائیں ہاتھ کے فرشتے جو ہیں وہ ہماری نیکی لکھتے ہیں، بائیں ہاتھ کے فرشتے ہمارے برے اعمال لکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے محافظ بٹھائے ہیں۔ ان کا ذکر بھی اسی سورہ میں، اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، آپ پر نگران مقرر ہیں جو کہ ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان آزاد نہیں ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرشتے دو لگا رکھے ہیں۔ جتنے بھی پردوں میں چھپ کے ہم کوئی کام کرے، برا کام یا گناہ کا کام، ایک اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور پھر انسان کے ساتھ دو نگران فرشتے بھی ہیں۔ سورہ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ویل للمطففین، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں رہ کے کسی کام میں بھی اللہ کے حکم عدولی نہ کرو، وہ ہمارے لیے آخرت کا وبال ہو سکتا ہے۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے علیین کا ذکر فرمایا کہ جو ان الابرار یعنی نیک لوگ ہوں گے، لفی علیین، وہ اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ بعض مفسرین صاحبان ہیں، حضرات ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اعلیٰ علیین اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان کے اوپر ایک بیٹھک ہے جس میں خاص نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بٹھائیں گے، ان الابرار لفی علیین۔ اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ فرمایا ان الفجار لفی جحیم، جو فاجر فاسق لوگ ہیں، منکر ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ سورہ انشقاق مکی سورہ ہے۔
انشقاق کہتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا کے اس بات پہ یقین دلاتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جب آسمان بھی پھٹ جائے گا اور زمین اگل دے گی ساری خبریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ تو اپنے پروردگار کی طرف خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا۔ جتنی دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فملاقی، پس ملاقات ہو جائے گی، اس دن ملاقات ہوگی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے الگ ہو جائیں گے، بائیں ہاتھ پہ جن کو اعمال نامہ ملے گا وہ الگ ہو جائیں گے، اور پھر ان کی خوشی کا اظہار جو ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ تو آگے کے سارے مراحل جانتے ہیں، کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس لیے ہمیں اپنی کریمی سے ہمیں الرٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ورنہ دنیا کا ایک عام سا انسان استاد ہوتا ہے، وہ بھی کبھی شاگرد کو امتحان میں آنے والے سوالات کے بارے میں نہیں بتاتا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پیپر آؤٹ ہو گیا، سوال پہلے سے آگے، ایک بھی کوسچن آ جائے نا پہلے سے آؤٹ ہو جائے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے پروگرام، پھر سے ہوتا ہے وہ پیپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، کریمی دیکھیے کہ سارا کچھ ہمیں پہلے سے بتا دیا، ایسا ایسا ہونا ہے، قبر میں یہ ہونا ہے، حشر میں یہ ہونا ہے، تو بچ کے رہو۔ سورۃ انشقاق میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جن کو دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ ملے گا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، فی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں کو بھاگ بھاگ کے خوش ہو کے دکھائے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، یہ جنت کا پروانہ مجھے مل گیا ہے۔ وہ جو خوش ہوگا، جو خوشی کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس وقت انشقاق میں فرماتے ہیں تاکہ ہم بھی وہی ہونے والے بن جائیں۔ اور جن کو بائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ ملے گا، پیچھے سے ملے گا اور بائیں ہاتھ ہوگا، تو اسی وقت اس کا غم شروع ہو جائے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان والے، عمل صالح والے۔ سورہ بروج، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم اٹھائی آسمان کی، آسمان کے بروج کی، جو درجات ہے، کہ انسان کے لیے آنے والا ہے وہ وقت جب وہ اپنا سارا حساب کتاب دے گا۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو ہی شرطیں ہیں جنت کی، ایمان لانا اور نیک اعمال، نیک اعمال۔ تو اگر ایمان نہ ہو، خالی نیک اعمال ہوں، تو خالی نیک اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایمان ہو اور نیک اعمال نہ ہو تو ایمان والا بھی گرفتار ہوگا بغیر اعمال کے۔ تو اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ اعمال، نیک اعمال کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے حکم کی پابندی کی ہے۔ اب اعمال میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حکموں کو پورا کرنا انسان کا کام ہے کہ وہ اس کوشش میں لگا رہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گی۔ اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اللہ اپنی مہربانی سے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں اگر یہ ہٹ درمی ہوئی کہ ہم نے نہیں پڑھی نماز، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں یہ فرمایا، اپنی توحید بیان فرمائی، اپنی طاقت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، انہ هو یبدئ ویعید، اللہ وہ ہے جو پہلے بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی زندہ کرے گا، وهو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں۔ سورۃ الطارق، تو سورۃ الطارق میں اللہ نے قسم کھائی آسمان کی اور اس آنے والے وقت کی کہ تمہیں کیا معلوم آنے والا وقت کیا ہے۔ وہ وقت ہے جب انسان دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلے کا دن کیا۔ پھر اسی سورہ میں اللہ نے انسان کو اپنی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ جب نافرمانی پہ تل جایا کرو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، جب کہ وہ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہو، تو اپنی تخلیق کو سوچ لیا کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہا ہوں یا توڑ رہی ہوں، جس نے مجھے ایک پانی کے قطرے سے تخلیق کیا، اور وہ پانی کا قطرہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر جسم پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے، اس سے ہماری تخلیق ہوئی اور اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین مخلوق۔
تو اللہ فرماتے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سورۃ طارق میں، کیا انسان تمہیں پتہ ہے کہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے بیچ سے۔ تو یہ انسان کی تخلیق ہے کہ جوڑے سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، جو وسیلہ ہے والدین کا۔ اسی سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان فرمائی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ ہی کا نام بلند کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے آمادہ کیا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ پیغام پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے رہیں۔ پھر اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ ہوگی وہاں پہ کوئی موت نہ زندگی۔ تو کیسے عجیب کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے جہنم سے۔ دنیا میں تو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو مریض بیچارہ اس بیماری سے جنگ لڑتے لڑتے آخر کار مر ہی جاتا ہے۔ ایک وقت مقرر سب کے لیے ہے، وہ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن آخرت میں تو موت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نہ کرے اگر آخرت میں جہنم میں داخلہ ہو گیا، وہاں تو جلتے 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 ہی رہنا ہے، مرنا تو ہے نہیں۔ تو یہ کیسا عذاب ہوگا، ایک جلد جل کے گرے گی تو دوبارہ دوسری چڑھ جائے گی، وہ گرے گی تو دوسری چڑھ جائے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ موت ہے نہ زندگی ہے۔ زندگی نہیں ہے کیونکہ جلنا ہی جلنا ہے، اور موت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ نے کامیاب ہونے کا ٹکٹ بیان فرما دے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری سے زندگی گزاری تھی، پاکی کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ بھی ایک قیامت کا نام ہے، یعنی تم کو ڈھانپ لینے والی۔ اس روز کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت اور دوزخ کا ذکر قرآن پاک میں شروع میں ہم نے یہ پڑھا تھا اور اس بات کو سمجھا تھا کہ 4 ہی مضمون ہیں قرآن میں، اور اس کو ہم نے ذہنشی کرنا ہے کہ قرآن پاک میں زیادہ تر ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے، اور رسالت کا، اور آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، یعنی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ احکامات ہیں۔ اور یہاں پہ 30 پارے کی ہر صورت میں تقریباً قیامت کا ذکر ہے۔ سورۃ غاشیہ میں بھی جہنم کا ذکر ہے کہ وہ دہتی ہوئی آگ ہے، تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، ایسا کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ایک کانٹے دار جھاڑی ہوگی جو کھلائی جائے گی۔ تو یہ جہنم کا ذکر، اور آگے جنت کا بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا ان کے لیے فی جنت عالیہ، بہشت ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پہ کوئی قسم کی غلط گفتگو نہیں ہے جنت میں۔ جنت کی گفتگو کیا ہے، وہ سورۃ واقعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، الا قیلا سلاما سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہیں گے، سلام ہی سلام، کیونکہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے حدیث شریف میں کہ سلامتی کو پھیلاؤ، سلامت رہو گے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں جواب میں وہ بھی ہمیں وعلیکم السلام کہتا ہے، ہمیں بھی دعا مل گئی، تو جتنی دعا دیں گے اتنی دعا ملے گی۔ اس لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے۔ اور جنت کی بھی سب سے پیاری گفتگو جو ہے وہ جنتی ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام ہوگا، وہاں پہ کوئی لفظ گفتگو نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جاری، اور اونچے تختوں پہ بیٹھے ہوئے، واکواب موضوعہ، ایسے پانی کے خوبصورت پیالے ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے اور بڑے ہی پیارے طریقے سے سجے ہوئے، موضوعہ اس طرح ارینج کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نقشے کھینچے ہیں جنت کے، اور اس میں ہمیں طلب دی ہے کہ اس کی طلب کرو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، فذکر انما انت مذکر، آپ ذکر کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا کہ انما انت مذکر، بے شک آپ ذکر کرنے والے ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ سورہ فجر، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ 10 راتیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں علماء کرام
کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ان کی فضیلت ہے، جو ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے اس کی پہلی 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو چاہے جفت ہوں یا طاق، ان سب کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری طاق میں ہے۔ ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے، آج کا تو کیمروں کا دور ہے، اس چیز کو ماننا ہمیں بہت آسان ہو گیا۔ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیمرے آن ہیں، ہم وہاں پہ جو کام بھی کرتے ہیں الرٹ ہو کے کرتے ہیں کہ ہماری ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے۔ کبھی آپ کینٹ ایریا میں داخل ہوں تو وہاں صاف واضح لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یعنی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ جب ہم ایک چھوٹے سے کیمرے کمپیوٹرائز سسٹم کے آگے الرٹ ہو کے کام کرتے ہیں کہ اب جو بھی ہم کریں گے ہماری محفوظ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری طاق میں ہے۔ وہ ہر گھڑی ہر لمحہ، ہم سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اگر اس چیز پہ ہمارا ایمان پختہ ہو جائے کہ ہماری ہر حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ الفاظ تک۔ سورہ قاف 26 پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی قول، جو بھی الفاظ ہم نکالتے ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں، چاہے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی نوٹ کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ یہاں تک کہ اسی پارے کے آگے ہم سورہ زلزال میں پڑھیں گے کہ جو زمین ہے، جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، جو ہمارے قدم جا رہے ہیں، جس نیت سے جس کام کے لیے بھی جا رہے ہیں، وہ زمین سارا کچھ نوٹ کر رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے۔ وہ ان قدموں کی خبریں بھی اگلے گی، اخبارہا سورہ زلزال میں، کہ زمین ساری خبریں اگلے گی کہ اس سے میرے سینے پہ کیا کیا، کس نیت سے چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اور یہ اللہ کی محبت ہے مسلمان کے ساتھ۔ جب محبت ہوتی ہے تو اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ جیسے اولاد ہے، بچے ہیں، کبھی ماں بچوں سے بے خبر رہی ہے کہ بچہ باہر گیا ہو اور وہ اس انتظار میں نہ ہو کہ کب آئے گا، اس کے واپس آنے تک وہ اسی انتظار میں ہوتی ہے۔ تو اس فیلنگز کو آپ لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی مسلمانوں سے خصوصی محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ انتظار ہے کہ جس بندے کو میں نے دنیا میں بھیجا ایمان کے ساتھ، وہ کب آئے گا اور کیا کیا وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کی محبت ہے، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک عمل یاد کرائیں گے قیامت کے دن، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ جس طرح سورہ کہف میں ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے، چھوٹی بڑی جو حرکت کی ہم نے وہ نوٹ کر رہا ہے۔ وہ یاد دلانے کے بعد تو انسان تھر تھر کانپنے لگے گا، یہ کیا، یہ تو میری زندگی کی ساری ویڈیو اللہ نے چلا دی، مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ یاد دلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سمندر بہائیں گے کہ یہ گناہ تھے اور یہ سارے میں نے معاف کیے۔ تو پھر اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوگا، کتنا اس کا اپنے رب سے پیار ہو جائے گا کہ کتنے میرے گناہ تھے اور اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ایمان والوں کے ساتھ خصوصی طور پہ۔ سورہ فجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا ذکر فرمایا کہ کبھی یتیم کا مال نہ کھانا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترجیح دینا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے بندوں سے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ انسان پوچھے گا یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فلاں بندے بھوکے تھے اور محلے میں تھے یا پڑوس میں تھے، وہاں توجہ نہیں کی، یا کوئی ایسے غریب بچے تھے جن کے پاس پہننے کو کپڑے تھے، تمہارے علم میں تھا اور وہاں توجہ نہیں کی۔ تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، تو اس سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ اس کنبے میں انسان بھی، جانور بھی، جس کے ساتھ بھی ہم رحم والا معاملہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ کرتے ہیں۔ کرو مہربانی تم فرش زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر چلنے والی مخلوق اور خاص طور پہ انسان، اور ہمارے علم میں بھی ہو کہ کس کو کیا ضرورت ہے، اس کے خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرماتے ہیں۔ اسی سورہ کے آخر میں
اللہ تعالیٰ نے نیک روحوں کے بارے میں فرمایا کہ جو نیک انسان ہوں گے ان کے اندر روح بھی تو نیک کی ہوتی ہے، اور اس کا نکلنا کیسے ہوگا؟ جب روح نکلے گی تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کریں گے، فرشتہ کیا مخاطب کر کے اس روح کو باہر نکالے گا؟ روح جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا امر ہے، ہر انسان کے اندر ہے، اور اس وقت سے ہے جب ہمیں شعور بھی نہیں تھا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جب 4 ماہ کا عرصہ پورا ہوتا ہے تو بچے میں دھڑکن شروع ہو جاتے ہیں، روح آ جاتی ہے، اس وقت روح ہوتی ہے جب انسان کو شعور بھی نہیں تھا، اور پھر جب نکل جاتی ہے تو انسان ختم، وہ مٹی کا ایک پتلا رہ جاتا ہے، اپنے نام بھی کھو دیتا ہے، اس وقت اس کو میت کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میت کو نہلانا ہے، اس کو لے کے جانا ہے، نام بھی ختم ہو گیا روح کے نکلنے سے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اس روح پہ محنت کرو، روح کی غذا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تو جب وہ روح نیک ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے سورہ فجر کی آخری آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح اب نکلو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف چلو جو تم سے راضی ہے۔ جب وہ یہ سنتی ہے تو بڑی خوش ہو کے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب روح کا خوش ہونا ہوتا ہے تو وہ جو انسان ہوتا ہے اس پہ تکلیف کم کر دی جاتی ہے، ہٹائی تو نہیں جاتی، کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نیک روح کا نکلنا، اس کو پیار و محبت سے بلایا جاتا ہے کہ اس اللہ کی طرف آؤ جو اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اللہ کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندے داخل ہو جاؤ جنت کے لیے جو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو وہ نیک انسان ہمارے سامنے دنیا سے چلا گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، لیکن روح کو جب اتنے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا خوشی کا کوئی عالم نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے مجھے اپنے مقام پر پہنچائیں قبر میں، وہاں میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ تو یہ انجام جب آخری اچھا ہوتا ہے تو کامیابی کے آگے منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بس اتنی ہی انسان کی محنت ہے، جو چند دن ہمیں زندگی کے ملے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کر لے تو روح کے نکلتے ہی ہمارا انجام اچھا انجام، اللہ کرے اچھا انجام ہو ہم سب کا، تو اچھا انجام ہمارا شروع ہو جانا ہے انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمدللہ 30 کا نصف ہو گیا، اور کل انشاءاللہ 30 کا دوسرا نصف ہوگا، اور پرسوں آخری صورتوں کے ساتھ دعا ہوگی۔ اب صحیح کا نصاب قبول کر۔